والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آیت نمبر 99 آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور 99 اور 100 نمبر آیت، ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی مدح فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے، جن سے ان کے مقام کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں شروع میں تو عرض کر چکا ہوں، آخری ہم حصے پہ کلام کر رہے تھے، لیکن ایک دفعہ پیچھے سے میں بیان کر دیتا ہوں کہ اعراب میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ خبردار، بے شک یہ دعائیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے لیے باعث قرب ہیں۔ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے رحمت کے مقام میں داخل فرمائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ والسابقون الاولون، یہاں سے ہمارا کلام چل رہا تھا، اس کو ایک دفعہ دوبارہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں جو ایک تعریفی پہلو ہے وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے پہلے، یعنی پہلے سبقت لے جانے والے، گویا کہ ایمان لانے کے سلسلے میں باقی صحابہ سے سبقت لے جانے والے صحابہ، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ وہ مہاجرین میں سے بھی تھے اور انصار میں سے بھی تھے۔ تو مہاجرین میں سے جو اولون سابقون بنے وہ ذو ہجرتین لوگ جو تھے، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی اور حبشہ گئے اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور اس کے بعد بھی جنہوں نے مکے سے براہ راست مدینہ منورہ آنے کی سعادت حاصل کی، وہ صحابہ مراد ہیں، یا پھر جو بدری صحابہ تھے مہاجر، ان کے بارے میں کلام ہے۔ اور انصار میں سے اولون سابقون، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہی تھے اور ابھی آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو مدینے کے وادیوں میں کچھ مکے کی وادیوں میں مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے جو آپ سے بیعت ہونے کا انہوں نے شرف حاصل کیا تھا۔ پہلی مرتبہ 6 آئے، اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ پھر 12 افراد آئے، یہ ثانیہ کہلائی، اور پھر 70 اصحاب آئے، انہوں نے بیعت کی۔ تو یہ انصار میں سے اولون سابقون کہلاتے ہیں یا سابقون اولون کہلاتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جو کسی بھی دینی معاملے میں سبقت لے جاتا ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں باعث فضیلت ہو جاتا ہے۔ لہذا کسی بھی اچھے کام میں، واقعی اگر وہ اچھا کام ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہل کر لیں، اس میں تھوڑا سا جلدی کریں، آگے بڑھیں اور دوسروں کے لیے باعث ترغیب بن جائیں، تو پھر جو پہلے آگے بڑھ کر عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کا زیادہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ ہمت حاصل کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگوں کو ترغیب ملتی ہے، انہیں دیکھ کر لوگ اچھے کام میں مشغول اور مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ پہلے والے بعد والوں کے لیے اچھے کام کی طرف میلان کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، لہٰذا وہ بعد والے ان تمام کے لیے ثواب جاریہ ہو جاتے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ ان کا اپنا عمل اور پھر دوسروں کا عمل کا ثواب بھی مل رہا ہے، تو وہ ان کے مقابلے میں زیادہ درجات کی بلندی کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اسی صورت میں سعادت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب اخلاص بھی ہو۔ تو یہ لوگ بہت پر اخلاص لوگ تھے، اور ان کی مدح آپ نے اخلاص کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں سن لی ہے۔ ہم الہادی پروگرام میں نے کچھ پروگرام پہلے آیات عرض کی تھیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے اخلاص کی خود گواہی دی تھی۔ تو اولون سابقون میں سے بھی انسان ہو اور مخلص ہو تو اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے اب مثال کے طور پر میں کچھ چند مثالیں دیتا ہوں کہ ایک چینلز کی مثال لے لیں، ہمارے کیو ٹی وی کی مثال اولون سابقون میں ہی آتی ہے کہ پہلے دینی چینلز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا کہ آج سے 7-8 سال پہلے کہ کوئی دینی چینل لانچ ہو سکتا ہے یا ہوگا، تو پھر وہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور وہ ترقی کرے گا، اس میں معیاری پروگرام ہوں گے اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی کیو ٹی وی کو، کہ کیو ٹی وی کے مالکان کو،
اور چند اصحاب جو بڑے اخلاص سے انہوں نے کام کیا، اور الحمدللہ آج نہ صرف کیو ٹی وی ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، بلکہ بہت سارے اور اس کے بعد دینی چینلز آئے، پاکستان میں بھی آئے، ہندوستان میں آئے، یو کے میں ہم لوگ جاتے رہتے ہیں تو وہاں پر بھی مطلب کئی چینلز، دینی چینلز باقاعدہ کام کر رہے ہیں، اور اس طرح پوری دنیا میں کئی مقامات پر مختلف دینی چینلز اس یقین کے ساتھ لانچ کیے گئے کہ لوگ ان کو دیکھیں گے۔ تو یہ جو اب پہلے جس نے بنیاد رکھی بشرط اخلاص، اس کے لیے ثواب جاریہ ہو گیا، جتنے لوگ بعد میں عمل کرتے رہیں گے وہ اس کے لیے ثواب جاریہ بنیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہو تو بعض اوقات کچھ لوگ آگے بڑھ کر پہل کرتے ہیں اور چندے دیتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب کا سبب بن جاتے ہیں، بعد میں لوگ پھر بہت سارے جھک در جھک دینے لگ جاتے ہیں، جو پہلے ہمت کر گیا اس کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے کوئی اور ادارہ قائم کرنا ہے، ویلفیئر کا ادارہ ہے، مثال کے طور پر کوئی یتیم خانہ وغیرہ ہے، اور اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں جو اولون سابقون ہوتے ہیں وہ بڑے سعادت مند لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی اچھے دینی کام کی بنیاد رکھنا، چاہے وہ ایک دینی تنظیم کی صورت میں ہو، اور دیگر جسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، کچھ لوگوں نے پہلے ابتدا کی، پھر دیکھا دیکھی پیچھے اور لوگ بھی لگ گئے، تو جو پہلے ابتدا کرنے والے ہیں، پہلے لوگ ہیں، ان کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ ہے۔ اس لیے ہمارے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر کہیں پر آپ دینی کام کے اندر کوئی ہل جل دیکھیں، تحریک دیکھیں، کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس میں واقعی سمجھتے ہیں کہ اخلاص بھی ہے اور یہ اچھا کام بھی ہے، دین کی تقویت و ترقی کا کام بھی ہے، تو یہ سوچنا کہ پہلے تھوڑا سا شروع ہو جائے پھر ہم بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کام بہت اچھا ہے، اس میں دین کی تقویت و ترقی کا سامان بھی ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اسٹیپ اٹھا لیں تاکہ آپ کے لیے پیچھے ثواب جاریہ ہو جائے اور اچھا کام ہو جائے۔ تو جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک دینی ادارے کی بنیاد پڑ رہی ہے، آپ نے اولون سابقون ہوتے ہوئے اس کو قیام میں مدد دی، پھر اس کی شاخیں نکلیں، آگے اور بہت سارا کام ہوتا رہا، تو یقینی سی بات ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ بنیاد رکھی ہے، جو بقیہ شاخوں کا سبب بن رہی ہے، تو وہ سب کے لیے ان سب کا ثواب ان اولون سابقون کو ملے گا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس طرح خاندان کے اندر ہوتا ہے، بعض اوقات کمیونٹی سسٹم ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات ایک کمیونٹی کے لوگوں کی امداد کے لیے کوئی جیسے مثال کے طور پہ کمیٹی قائم کی گئی بھی ایسا کرنا چاہیے، کچھ لوگ پیچھے رہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہونے دو، شروع دیکھتے ہیں، کچھ عرصے چلتے ہوئے تو دیکھیں کہ کچھ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، پھر شامل ہوں گے۔ تو اس کے بعد واقعی جب وہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ استقامت سے کر رہے ہیں، فنڈ کا صحیح استعمال بھی ہو رہا ہے، پھر وہ ہمت کر کے وہ بھی آگے آتے ہیں اور پھر ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے کوئی کام ہوں اس میں کوشش کریں کہ آپ پہلے آگے بڑھیں، اور اگر اچھا کام ہے اور اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، چودھری صاحب بننے کے لیے نہیں، اپنی تعریفیں سمیٹنے کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، کوئی اچھا عہدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس ادارے کے تحت ہونے والی تقریبات میں مرکز نگاہ بننے کے لیے نہیں، بس صرف اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسا کریں تو پھر مقام قرب ہے اور بہت درجے ہیں۔ دوسری اس میں ایک بڑا اچھا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے پہلے سبقت لے جانے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، آگے نام بیان ہو رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اولون سابقون کا مقام زیادہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی جو بعد میں شامل ہو رہے ہیں ان کی کوئی خدمت ہی نہیں ہے، ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، یا ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پھر جو ان کے ساتھ اس اچھے کام میں شریک ہوتے جاتے ہیں انہیں بھی درجات حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام میں بھی دو گروپ تھے، ایک پہلے والے تھے جنہوں نے بڑی ہمت کی ہے، اور واقعی ان کی ہمت کو سلام ہے، خصوصاً جو مکۃ المکرمہ میں صحابہ کرام تھے کہ یہ سب سے زیادہ افضل ہیں، جو پہلے مہاجر صحابہ ہیں یہ انصار سے بھی افضل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بڑی قربانی دی ہے۔ وہ نازک موقع کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بظاہر تنہا ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو بکر صدیق، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ چار ایسے اشخاص ہیں کہ غلاموں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم،
آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور آزاد عورتوں میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و عنہ، ان دونوں نے ان چار اشخاص نے سب سے پہلے اسلام کو تقویت دی ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر افراد اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے بھی بڑی تکلیفیں سہی ہیں، آزمائشیں سہی ہیں، اور بڑے کفار کی سختیوں کا سامنا کیا ہے۔ اور پھر پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ ان کا اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں تھی۔ وہ گلیاں جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی گزری، جہاں پر یادگاریں ہیں، یادیں ہیں، پھر کھجوروں سے لدے ہوئے درختوں کو چھوڑ کر ان باغات کو چھوڑ کر جس میں ٹھنڈے پانی کے، میٹھے پانی کے چشمے جاری ہیں، اور گھر بار اور دوست احباب، رشتہ دار، ان سب کو چھوڑ کر نکل جانا صحراؤں میں اور اجنبی شہروں کی طرف، جہاں پر جا کر نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی قدر فرمائی اور ان کا الگ ذکر فرمایا۔ اسی طرح انصار صحابہ میں جو اولون تھے کہ وہ باقاعدہ مکۃ المکرمہ پہنچ گئے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر پہلے بیعت کرواتے تھے، کیونکہ کفار کی طرف سے حملے کا اندیشہ تھا، تو وہاں پر سرکار سے ملنا جلنا، ملاقات کرنا، جبکہ یہ خوف بھی تھا کہ اگر کوئی خبر دے دیتا کفار کو کہ یہاں کچھ لوگ باہر سے آ کے مل رہے ہیں اور باقاعدہ بیعت کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے قتل کیے جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ انہیں تو کفار چھوڑتے ہی نہیں، کفار تو سخت اس معاملے میں نرمی کے قائل نہیں تھے، اور سخت دشمنی کا اظہار کرنے کی طرف مائل تھے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں۔ وہ تو جو کوئی مکے میں داخل ہوتا تھا اسے خبردار کر دیا کرتے تھے کہ ان سے ملاقات مت کرنا، یہ باپ بیٹوں میں جدائی کروا دیتے ہیں، اس طرح مشہور کر رکھا تھا۔ لیکن وہاں پہ اتنے خطرات اور اپنے جان کو سمجھ لیں خطرے میں ڈال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا، پہلے 6 کا، پھر 12 کا، پھر 70 کا، ان کی بھی بڑی ویلیو تھی، بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انہوں نے نازک وقت میں دین کی مدد کی ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو پہلے ایمان لانے والے صحابہ تھے واقعی وہ مدح کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑے نازک وقت میں دین اسلام کی مدد کی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، اب میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے کہ جو پہلے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں فرمایا۔ انہوں نے یقیناً اپنی آخرت کے لیے بھی کام کیا ہے، دین کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی کوئی آیات نازل ہو گئی ہوں کہ ان کا کیا کمال ہے، انہوں نے کیا ہے تو اپنے لیے کیا ہے، اپنی جنت کے لیے کیا ہے، دین کے اوپر کون سے احسان کیا، ہمارے اوپر کون سے احسان کیا، ہمارے نبی پہ کون سے احسان کیا۔ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے کبھی بھی آپ نہیں سنیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر کی کہ جس نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اگرچہ انہوں نے اپنی ہی آخرت کو بہتر بنایا ہے، یقیناً ان کے اپنے ہی اس میں فائدے ہیں، لیکن اور اللہ تعالیٰ تو فائدوں سے بالکل بے نیاز ہے، فوائد کے حصول سے بے نیاز ہے، لیکن اس کے باوجود ایک قدر فرمائی۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے، اور ہمیں سنت الہیہ پر عمل کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کسی تحریک میں، کسی تنظیم میں، کسی اچھے نیک کام میں پہلے شامل ہوں، ان کی قدر کریں، ان کی مدح کریں، ان کی تعریف کریں، ان کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مقام دیں، کیونکہ وہ اولون سابقون میں سے ہیں۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے دین کو تقویت دی، ترقی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑا حوصلہ حاصل فرمایا، تو پھر سرکار نے کبھی بھی ان کو نظر انداز نہیں کیا، ہمیشہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا، ان کو اپنی محفل کے اندر درجہ قرب عطا فرمایا۔ جتنے مہاجر صحابہ جو اس طرح ہجرت کر کے آئے ان کی زیادہ تعریفیں کیں، ان کو دوسروں کے مقابلے میں افضل قرار دیا گیا۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے، اس دور کے اندر ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کہ عجیب بے حسی اور بے دردی کا معاملہ ہے۔ دنیا داروں کو چھوڑ دیجئے، دینداروں کو دیکھ لیجئے کہ جو لوگ مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو پہلے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جنہوں نے کسی کی عزت میں اضافے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہوتی ہیں، ان کو تقویت اور ترقی پہنچائی ہوتی ہے، اور کسی بھی جو معاملہ نیک کام شروع کیا گیا ہوتا ہے اسے بہت زیادہ ترقی تک لے جانے میں معاون ثابت ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بعض اشخاص کا یہ ہم نے مشاہدہ کیا، جب وہ ترقی کر جاتے ہیں تو کون اور میں کون، اس وقت پھر اولون سابقون سارے غائب کر دیے جاتے ہیں، اور خوش آمدی قسم کے اور عام قسم کے لوگوں کو جنہوں نے اتنی قربانی بھی نہیں دی ہوتی لیکن بہرحال وہ منظور نظر ہوتے ہیں، وہ پسند آتے ہیں، انہیں اپنے قریب کر لیا جاتا ہے۔
یہ تو کوئی سنت الہیہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ سرکار جب مدینہ منورہ تشریف لائے، انصار صحابہ آپ کی گرد جمع ہوئے، ہر قسم کی سہولت اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکی وہ ساتھی جو اولون سابقون تھے ان کو نظر انداز کرنا شروع کیا ہو، اور اسی طرح جو انصار اولون سابقون میں تھے ان کو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے ساتھ دیا تھا، ابتداءً دیا تھا، اب تو اسلام ترقی کر گیا، اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسی بے مروتی اور احسان فراموشی کا کبھی مظاہرہ نہیں دیکھیں گے کہ سرکار کی بارگاہ سے ہوا ہو۔ احسان فراموشی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یعنی صحابہ کی خدمت کو احسان سے تعبیر فرمایا، اس سینس میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ کون ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کر سکتا ہے؟ جس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، آپ نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر، جس نے بھی دنیا میں مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو دے دیا، لیکن تمہارے احسانات کا بدلہ میدان محشر میں خود اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اس سینس میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی نے دیا، یقیناً اس نے اپنے اوپر احسان کیا، اس نے دین اسلام کی خدمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی اگر خدمت کی بھی ہے تو یہ اس پر سرکار کا احسان ہے کہ اس کی خدمت قبول کی، سرکار پہ کیا کوئی احسان کرے گا؟ لیکن آپ نے بہرحال اپنی کسر نفسی اور عاجزی انکساری کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اس کو احسان سے تعبیر کیا ہے۔ تو ایسا نہ ہوا کہ نبی کریم نے اس قسم کے مخلص لوگ جنہوں نے پہلے وقت میں بڑی قربانیاں دیں انہیں چن چن کے پیچھے کر دیا ہو کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہم نے دیکھا کہ وہ دو آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، جنہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب آپ ایمان لائے تو حقیقتاً اسلام کو قوت اور تقویت حاصل ہو گئی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رب کریم اسلام کو عمر میں سے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل بھی عمر تھا، آپ نے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی سے اسلام کو تقویت عطا فرما، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی سعادت حاصل ہوئی، تو اس سے اسلام کو عزت حاصل ہوئی، تقویت حاصل ہوئی۔ تو چونکہ یہ اولون سابقون اور بڑے قریبی لوگ تھے اور بڑے انہوں نے قربانی دی، ہمارے سرکار نے تا حیات بھی ساتھ رکھا اور اپنی قبر میں بھی ساتھ رکھا، قبر کے یعنی اطراف میں، اور صحیح حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ بروز قیامت میں سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آؤں گا، پھر ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، اور آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا ہم اس طرح باہر نکلیں گے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔